السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں عرض کیا یہ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حالت حیض میں یعنی ماہواری اور پیریڈز میں ہم بستری کرنے سے منع کیوں فرمایا۔ اکثر حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ حالت حیض میں، پیریڈز میں، ماہواری میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ آج قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ یہ وجہ ہم سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ہوا اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ یہ پیریڈز کی جو حالت ہے یہ گندگی ہے، ایسی حالت میں اپنی بیویوں سے دور رہو، یعنی ہم بستری نہ کرو۔ دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بستری نہ کرو، یہ نہیں ہے کہ نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ ان کے ساتھ پیو، نہ اٹھو بیٹھو، یہ مطلب اور یہ وجہ ہرگز نہیں ہے۔ دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرو۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جو شخص حالت حیض میں ہم بستری کرتا ہے، ماہواری میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، یا کسی تانترک کی باتوں کو صحیح سمجھتا ہے، وہ شخص آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کر رہا ہے۔ یہ حدیث مبارک میں آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ تو ان دونوں قرآن اور احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں، ماہواری میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ یہ بات آپ سائنس سے پوچھیں۔ سائنس نے موجودہ زمانے میں بہت ساری ایسی وجہ بتلائی ہیں جس کی وجہ سے ہم بستری ایسی حالت میں نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہی ہے کہ یہ حالت گندگی ہے۔ گندگی، اسلام ہمیشہ پاکی کا حکم دیتا ہے، پاکیزگی پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور آپ علیہ السلام نے احادیث میں پاک رہنے کا جگہ جگہ حکم فرمایا، اور آپ علیہ السلام کی حدیث مبارک کا مفہوم تو یہ بھی ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، یعنی اگر آپ پاک رہتے ہیں اور پاکی کا خاص خیال رکھتے ہیں تو بہت سارے احکام پاکی ہی سے جڑے ہوئے ہیں، تو پاکی آدھا ایمان ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ گندگی ہے اور اسلام نے پاکیزگی پر زور دیا ہے، تو آپ ایسی حالت میں بیوی سے دور رہیں۔ دوسری وجہ سائنس نے بتلائی ہے کہ ایسی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے بیوی کی رحم یعنی بچے دانی میں انفیکشنز پھیلتے ہیں، اور اندرونی حصے میں بیماریاں پھیلتی ہیں، کیٹانو بڑھتے ہیں، بیماریاں بڑھتی ہیں، اور ان بیماریوں کے بہت سے الگ الگ نام ہیں، بہت سی الگ الگ وجہ ہیں۔ تو ایسی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا بیوی کو بیمار کرتا ہے، اور ایسا نہیں کہ صرف بیوی ہی بیمار ہوتی ہے، بلکہ ایسی حالت میں ہم بستری کرنے سے شوہر بھی بیمار ہوتا ہے، اور سائنس نے یہ بھی کہا ہے کہ شوہر جب ایسی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اس کی مردانگی پر فرق پڑتا ہے، تو فرق اور بیماری مرد کو بھی لاحق ہوتی ہے، شوہر کو بھی لاحق ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، اور اسی طرح تیسری بیماری جو بتلائی ہے کہ ایسی حالت میں ہم بستری کرنے سے میاں بیوی کے درمیان میں ایک بیماری پھیلتی ہے جس کا نام ہے فنگل، یعنی خشکی کی اور خارش کی اور کھجلی کی جو بیماری ہے وہ اس درمیان میں ہم بستری کرنے سے پھیلتی ہے۔ اسی طرح ایک بیماری ایڈز کی بتلائی جاتی ہے کہ اس دوران ہم بستری کرنے سے ایڈز کی بیماری ظاہر سی بات ہے بہت خطرناک بیماری ہے اور انسان کی جان لے کر ہی باز آتی ہے، تو ایسی حالت میں ہم بستری کرنے سے ایڈز جیسی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اور بھی بہت ساری بیماریاں سائنس نے بتلائی ہیں۔ تو ایسی حالت میں ہم بستری نہ کی جائے۔ آج کے زمانے میں صرف قرآن و حدیث منع نہیں کرتے بلکہ سائنس اور میڈیکل بھی منع کرتا ہے، تو ایسی حالت میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔